سر، آپ افغانستان سے امریکی فوجوں کے انخلا کو کیسے دیکھتے ہیں اور انخلا سے پاکستان کو کیا نقصان اور کیا فائدہ پہنچے گا؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ امریکہ نے جب 9/11 کے بعد افغانستان پر چڑھائی کی تو انہوں نے کہا کہ ہم القاعدہ کو ٹارگٹ کریں گے، نشانہ بنائیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ امریکی خود بھی اپنے اہداف کے حوالے سے کچھ زیادہ طریقے سے سیریس نہیں تھے، یا وہ کلیئر ہی نہیں تھے کہ انہوں نے ایگزیکٹلی ٹارگٹ کس کو کرنا ہے۔ اس وجہ سے القاعدہ کو انہوں نے سہارا لیا، افغانستان کی سرزمین پر 20 سال وہ موجود رہے، اور 20 سال کے بعد ان کا آخری فوجی جو تھا بالآخر ابھی وہ روانہ ہو گیا۔ لیکن یہاں پر سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ امریکہ کے اندر جو 9/11 ہوا تھا اس میں 2996 افراد جہاں باق ہوئے، اس کے اوپر امریکہ کو ہم نے دیکھا کہ جس طریقے سے امریکہ کی طرف سے ریئیکشن آیا، تو روس جو ان کا سب سے بڑا دشمن سمجھا جاتا ہے، اس کی طرف سے بھی کہا گیا کہ ہم اس جنگ میں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اس کے بعد امریکہ نے افغانستان پر چڑھائی کر دی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اپنے 2996 افراد کی ہلاکت کا جو بھی تھا اس کو ختم کرنے کے لیے اور اس کا بدلہ لینے کے لیے امریکہ نے دیکھیں عراق کا کیا حال کیا، شام کا کیا کیا، یمن، لیبیا، افغانستان، پورے کے پورے ملک اجاڑ کے رکھ دیے۔ تو کیا کوئی امریکہ سے پوچھے گا کہ 2996 افراد کی ہلاکت کا بدلہ لینے کے لیے آپ نے دنیا کے یہ جو اسلامی ممالک تھے ان کو بالکل ختم کر کے اجاڑ کے تہس نہس کر کے رکھ دیے، اس کا کوئی جواب مانگے گا؟ اسے یقینی طور کے اوپر نہیں مانگے گا۔ ایک تو یہ لمحہ فکری ہے کہ دنیا کی ایک بڑی طاقت جو ہے وہ اس طریقے سے پورے کے پورے ملک تباہ و برباد کر کے رکھ دے، اس سے کوئی نہیں پوچھتا۔ اس کے اوپر انسانی حقوق کی تنظیمیں کہاں پہ ہیں؟ دوسرا جو آپ نے کہا کہ اس سے مجموعی طور کے اوپر انخلا سے پاکستان کو فوائد ہوں گے یا نقصان، تو میرا خیال ہے اس کا ایک بہت بڑا فائدہ بھی ہے اور ایک نقصان بھی ہے۔ سب سے پہلے جو فائدہ ہے ہم اس کی طرف آتے ہیں۔ سانحہ پشاور کی بات کریں، جو سانحہ APS کے نام سے مشہور ہوا، اس کے اندر ہم نے دیکھا جس طریقے سے معصوم بچوں کی ٹارگٹ کلنگ کی گئی، ان کو چن چن کر نشانہ بنایا گیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کے جو مختلف واقعات تھے، تو وہاں پہ ہمیں بھارت کی جو خفیہ ایجنسی ہے را اور افغانستان کی خفیہ ایجنسی NDS، ان کا ایک گٹھ جوڑ نظر آتا ہے۔ وہ پاکستان مخالف کارروائیوں کے اندر جو تھے وہ مل جل کے کرتے رہے۔ اب اگر وہاں سے جیسے امریکی افواج کا اور نیٹو افواج کا انخلا ہوا ہے، تو اس کے بعد ایک تو یقینی طور کے اوپر جو را کا اور NDS کا نیکسس تھا وہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ افغان طالبان ان کو افغانستان کی جو سرزمین ہے وہ پاکستان یا کسی اور ملک کے خلاف استعمال نہیں کرنے دیں گے۔ اور اس کی ریزن یہ ہے کہ افغان طالبان کا جو امریکہ کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا ہے، اس کے اندر یہ افغان طالبان نے یقین دہانی کروائی ہے کہ افغانستان کی سرزمین کسی اور ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ یہ تو ایک پلس پوائنٹ ہے کہ جب بھارتی خفیہ ایجنسی را اور NDS مل کر کارروائیاں نہیں کریں گے تو پاکستان کے اندر جو دہشت گردی کے واقعات تھے ان میں یقینی طور کے اوپر ایک واضح کمی آئے گی۔ یہ اس کا سب سے بڑا ایک پلس پوائنٹ ہے۔ اب جہاں تک نیگیٹو پوائنٹ کی بات ہے تو اس میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہندوستان جو ہے اس نے افغانستان کے اندر $4 ارب سے زائد کی سرمایہ کاری کر رکھی تھی، وہاں پہ 400 سے زائد اس کے ترقیاتی منصوبے جو تھے وہ چل رہے تھے، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ افغانستان کی سرزمین کو استعمال کر کے پاکستان کو اندرونی طور کے اوپر غیر مستحکم کر رہا تھا۔ اب اگر ہندوستان کو افغانستان کی زمین نہیں ملتی، اس کو استعمال نہیں کر سکتا، تو پھر کیا ہوگا؟ تو میرا خیال ہے کہ ایک تو افغانستان کے حوالے سے ہم نے پاک افغان بارڈر پر جو فینسنگ کا عمل ہے وہ 90% سے زائد مکمل ہو چکے ہیں۔ دوسرا، وہاں پر اگر افغان طالبان کی حکومت بن جاتی ہے تو یقینی طور کے اوپر ہندوستان اب افغانستان کی سرزمین کو استعمال نہیں کر سکے گا۔ لیکن جہاں تک نیگیٹو پوائنٹ کی بات ہے تو اب میں سمجھتا ہوں کہ CPEC کو متاثر کرنے کے لیے جو ایران کی سرزمین ہے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اور یہ جو پاکستان کے قبائلی اضلاع کے اندر ہمیں دہشت گردی کے بڑھتے واقعات نظر آ رہے تھے، وہ یہاں سے ہٹ کے ہو سکتا ہے کہ اب بلوچستان کے اندر آنے والے وقت میں آپ کو دہشت گردی کے زیادہ واقعات نظر آئیں۔ پھر ہمیں یہ بھی نظر میں رکھنا ہے کہ CPEC جو ہے اس سے صرف ہندوستان کو تکلیف نہیں ہے، اس سے اگر آپ بات کریں تو امریکہ جو ہے اس کو بھی تکلیف ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ چین معاشی طور کے اوپر ترقی کرے۔ اب مجھے ڈر اس چیز کا ہے کہ یہ نہ ہو کہ یہاں پہ صرف را اور NDS کا گٹھ جوڑ تو ختم ہو جائے گا، لیکن اب را جو ہے وہ بھارت کی خفیہ ایجنسی، امریکہ کی خفیہ ایجنسی CIA، برطانیہ کی خفیہ ایجنسی MI6 اور اس کے ساتھ جو اسرائیل کی خفیہ ایجنسی ہے موساد، یہ سارے اکٹھے ہو کر پاکستان کو اندرونی طور کے اوپر CPEC کی وجہ سے نقصان نہ پہنچانا شروع کر دیے۔ اگر ایسا ہوا تو پھر آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے اندر CPEC کو متاثر کرنے کے لیے جس طریقے سے دہشت گردی کے واقعات کے اندر اضافہ بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے امکانات موجود ہیں، کیونکہ یہ CPEC دنیا کی بڑے بڑے جو طاقتیں ہیں، بااثر ممالک ہیں، ان کے لیے ناقابل قبول ہے۔ لیکن مجموعی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان سے جس طریقے سے امریکی فوج کا انخلا ہوا ہے، اگر مجموعی طور پر بات کی جائے تو اس سے پاکستان کو بے شمار فوائد پہنچیں گے۔ اب ہوگی آپ کی بات صرف DTH نیوز پر۔